صدیق اکبر نے بھی یہی وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ پڑھ کے پھر حضور کے سامنے لے جانا اور سلام عرض کرنا۔ حضرت انس سے بھی روایت، حضرت علی سے بھی روایت ہے، حضرت صدیق اکبر کی وصیت تھی حضور کے پاس لے جانا اور حضور سے اجازت مانگنا، اجازت مل جائے تو قدموں میں دفن کر دینا ورنہ جنت البقیع میں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا کہ ہم نے جنازہ اٹھایا، پڑھا اور پھر حضور کے مواجہ انور کے سامنے رکھ دیا اور سارے ہاتھ باندھ کے عرض کرتے یا رسول اللہ ھذا ابو بکر یستاذن، اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو بکر ہیں، آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، آپ کی قربت میں دفن ہونے کا شوق ہے، ہمیں کیا حکم ہے؟ تو اس وقت حجرہ عائشہ تھا، یہ گنبد خضرا نہیں بنا ہوا تھا، صرف حجرہ تھا، اس کو تالا لگا تھا، چابی حضرت عائشہ کے پاس ہوا کرتی تھی رضی اللہ تعالی عنہ، تو تالا لگا ہوا تھا اور لوگوں نے رکھ کے یہ عرض کیا، تو پھر کیا ہوا کہ وہ تالا خود بخود کھلا، پھر کنڈی بھی خود بخود کھلی، اور پھر جو دروازہ تھا وہ خود بخود کھلا اور اندر سے آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب لان الحبیب الی الحبیب مشتاق، یار کو یار سے ملا دو، یار تو پہلے یار کا انتظار کر رہا ہے۔ تو قبر انور سے یہ آواز آئی، حضور کے روضہ انور سے یہ آواز آئی، اور ہمارا عقیدہ ہے اور مسلمہ عقیدہ ہے اور تمام امت کا عقیدہ ہے کہ حضور اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ یہ بعد میں فتنہ پیدا ہوا حضور علیہ السلام کے حوالے سے، یہ جو معاذ اللہ میری زبان وہ بوجھ نہیں اٹھاتی جو لوگ کہتے ہیں، یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے لکھا ہے تتمہ مدارج النبوہ میں۔ آپ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے بہت سارے معاملات میں امت میں اختلاف پیدا ہو گئے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس معاملے میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ حضور اپنی قبر انور میں زندہ ہے۔ یہ حضرت شیخ نے لکھا ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ بعد کا اختلاف ہے، تو حضور علیہ السلام اپنی قبر انور میں زندہ ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آقا کریم نے درود السلام کی ترغیب دی تو کہا حضور جب آپ انتقال کر چکے ہوں گے تو کیا ہم اس وقت بھی آپ پہ درود پڑھیں؟ تو حضرت ابو درداء نے جب حضور سے پوچھا، ابن ماجہ کی روایت ہے، تو کہا حضور جب آپ وصال کر چکے ہوں گے تو درود السلام اس وقت بھی جاری رکھیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، فرمایا ہاں بعد میں بھی میرے پر درود جاری رکھنا، اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے، نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کے سامنے اس ویڈیو بیان کی حقیقت رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں جانچ پڑتال کے ساتھ، جس ویڈیو کے اندر ایک بریلوی حنفی مقلد مولوی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وصیت کی تھی اپنے وفات سے پہلے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو جنازہ کی نماز پڑھانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پر جا کر کے اجازت لینا، اگر وہ اجازت دیں تو وہاں پر مجھے دفن کر دینا، ورنہ بقیہ غرقت کے اندر لے آ کے دفن کر دینا۔ یہ واقعہ اس مولوی صاحب نے بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس واقعے کی حقیقت کیا ہے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں دلیل کے ساتھ۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس مولوی صاحب کی باتوں میں کتنی سچائی ہے۔ اس مولوی صاحب نے کہا
کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جایا گیا جنازہ وغیرہ پڑھانے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے پاس رکھ دیا گیا، یعنی جو حجرہ بنا ہوا تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس تالے کی چابی تھی. وہاں گئے صحابہ لے کر کے، دونوں جو ہے کہ ہاتھ باندھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی. تو اس مولوی صاحب نے کہا کہ دروازے کا تالا خود بخود کھل گیا، کنڈی خود بخود کھل گئی، اور دروازہ بھی خود بخود کھل گیا، اور قبر انور سے آواز آئی کہ یار کو یار سے ملا دو. کہتے ہیں کہ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے اور تمام مسلمہ کا یہی عقیدہ ہے اور تمام امت کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک کے اندر زندہ ہیں. اور کہتے ہیں کہ یہ بعد میں اختلاف ہوا ہے، یعنی بعد میں لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک کے اندر زندہ نہیں ہیں. تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں، سب سے پہلے اس بات کی جانچ پڑتال کرتے ہیں کہ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وصیت کی تھی. تو اس تعلق سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت ہے، اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی یہ روایت منسوب ہے. اور یہ تینوں روایت باطل ہے، بے بنیاد ہے، جھوٹ پر مبنی ہے. یہ روایت امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ لسیوطی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 492 میں نقل کی ہے. اور مختصر طور پر جانچ پڑتال کے ساتھ دیکھتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے یہ بے سند ہونے کی وجہ سے باطل ہے، جھوٹ ہے. علامہ سیوطی نے اسے امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب روایت الملک کے حوالے سے ذکر کیا ہے، جو کہ مفقود ہو چکی ہے. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے اس روایت کو غریب جدہ کہا ہے، یعنی اس کو کہا کہ یہ بہت زیادہ غریب ہے، یہ نقل کیا ہے. اسی طرح سے امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ تاریخ دمشق کے اندر جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 436 نے اسی سے ملتی جلتی روایت کو نقل کیا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں سب سے پہلا شخص تھا جس نے دروازے سے اندر جانے کی اجازت ملی. کہتے ہیں کہ میں سب سے پہلا شخص تھا کہ مجھے اس حجرے کے اندر سب سے پہلے اجازت ملی داخل ہونے کی. میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور اجازت طلب کر رہے ہیں. میں نے دیکھا کہ دروازہ کھلا، یعنی خود بخود دروازہ کھلا، اور میں نے ایک کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا، حبیب کو حبیب کے پاس لے آؤ، کیونکہ حبیب اپنے حبیب کا انتظار کر رہا ہے ملاقات کرنے کے لیے. دیکھیے یہ روایت بھی باطل ہے، بے بنیاد ہے، جھوٹ پر مبنی ہے. امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ھذا منکر، یہ منکر روایت ہے. اس کا راوی ابو طاہر موسیٰ بن محمد بن عطا مقدسی یہ کذاب ہے، جھوٹا ہے. اور دوسرا راوی عبد الجلیل یہ مجہول راوی ہے، اس کے حالات زندگی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں. دیکھیے لسان المیزان لابن حجر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 391 پر. اسی طرح سے الخصائص الکبریٰ لسیوطی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 492 میں دیکھ سکتے ہیں اس واقعے کو. اور اس کے اندر اس کے راوی ابو طاہر مقدسی کے بارے میں امام ابو حاتم رازی، موسیٰ بن سہل رملہ اور ابو ذرا رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَكَانَ يَكْذِبُ، یہ جھوٹ بولتا تھا. دیکھیے الجرح و تعدیل لابن ابی حاتم جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 161 میں. اسی طرح سے امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں منکر الحدیث
یہ منکر الحدیث ہے اور یہ حدیث کا سرقہ کرتا تھا. دیکھیے الکامل فی الضعفاء الرجال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 347. اسی طرح سے امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَيَدَعُ الحدیث، یہ ثقہ راویوں سے منسوب کر کے، یعنی اعتماد کرنے والے راویوں کی طرف یہ جھوٹی حدیثیں گڑھتا تھا. دیکھیے کتاب المجروحین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 243. اسی طرح سے امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں متروک الحدیث، یہ متروک الحدیث راوی ہے. دیکھیے العلل دارقطنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 179. اسی طرح سے حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ کذاب ہے. دیکھیے المغنی فی الجوفا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 686. پتا چلا کہ اس میں ایک راوی اور ہے جس کا نام حبا اورنی ہے. یہ راوی جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو باطل قرار دیا ہے، جھوٹ قرار دیا ہے. دیکھیے لسان المیزان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 391 پر. پتا چلا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو منسوب یہ قصہ ہے، یہ جھوٹ پر مبنی ہے، باطل قصہ ہے. اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا ایسے لوگوں کے لیے وارننگ ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میری طرف جھوٹی بات جان بوجھ کر کے منسوب کی جس کو میں نے نہیں کہی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ میں حدیث نمبر 109 110 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں. تو ان لوگوں کا کام ہی ہے جھوٹی حدیثوں کو لوگوں کے اندر بیان کرنا اور اپنا عقیدہ بنانا اور لوگوں کو اس طرف یہ جھوٹ بولنا کہ لوگوں کا بھی عقیدہ ہے، مسلمہ تمام مسلمہ کا عقیدہ ہے، تمام امت کا عقیدہ ہے. یہ جھوٹ پر مبنی ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں. اسی طرح سے ایک بات اور انہوں نے کہا جو کہ سنن ابن ماجہ کے اندر ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے. کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کا جسم کھائے. اللہ کے نبی زندہ ہیں، ان کو روزی ملتی ہے. یہ روایت سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1637 ہے. اس کی سند بھی ضعیف ہے. اس کی سند میں انقطاع پایا جاتا ہے زید بن ایمن اور عبادہ کے درمیان، اور اسی طرح سے عبادہ اور ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان انقطاع ہے، جس کی بنا پر اس کی سند منقطع ہے، یعنی کٹی ہوئی ہے یہ سند، اور یہ سند ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے. اور یہ کہنا کہ بعد میں اختلاف ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک کے اندر زندہ نہیں ہیں، آپ برزخی طور پر زندہ ہیں، دنیاوی طور پر زندہ نہیں ہے، بعد میں اختلاف ہوا ہے. دیکھیے صحابہ کے اندر اس بات پر اجماع ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عقیدہ بنایا تھا. جب سنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، تو انہوں نے کہا جو کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے میں اس کے تن سے اس کے سر کو جدا کر دوں گا. نہیں، ان کا انتقال نہیں ہوا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا، وہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا کہ آپ کے اوپر 2 موتیں نہیں آئیں گی. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاموش کرانے کی کوشش کی، لیکن وہ خاموش نہیں ہوئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، قرآن سے دلیل دیا، فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُولُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول
ہو چکے یعنی دنیا سے جا چکے ہیں، کیا اگر ان کی موت ہو جائے یا قتل کر دیے جائیں تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی پھر جائے اپنی ایڑیوں کے بل تو وہ ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 144 میں دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دلیل دیا تھا لوگوں سے، فرمایا تھا، کہا تھا الا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت وقال انک میت وانہ میتون۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا لوگوں دیکھو، اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، یہ سمجھتا تھا کہ وہ آدمی نہیں ہے، وہ کبھی نہیں مریں گے، تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدًا قد مات، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں۔ اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اسے موت کبھی نہیں آئے گی۔ پھر سورہ زمر آیت نمبر 30 کی انہوں نے تلاوت کی کہ انک میتون وانہ میتون، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مرنے والے ہیں اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں۔ دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3668 پر، اسی طرح سے 1242 وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں۔ پتا چلا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس الفاظ کے کہنے پر تمام صحابہ کا اجماع ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں۔ کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ نہیں مانا، اور یہ کہتے ہیں کہ بعد میں اختلاف ہوا ہے، بعد میں تو اس بات پر اختلاف ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ ماننے لگے ہیں لوگ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کے اندر زندہ ہیں۔ صحابہ میں سے تو کسی نے نہیں مانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک کے اندر زندہ ہیں، بلکہ صحابہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ عقیدہ بنایا تھا، لیکن جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن سے دلیل دی تو اس پر بھی وہ خاموش رہے، کسی صحابہ نے ان کی مخالفت نہیں کی۔ پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ ان کو کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک کے اندر زندہ ہیں، ان کو روزی دی جاتی ہے، یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، کمزور ہے، صحیح نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، کسی بھی مولوی مفتی کی بات ہو سنیں، آنکھ بند کر کے اس کو ایکسپٹ نہ کریں، بلکہ اس کی تحقیق کریں، جانچ پڑتال کریں، چھان بین کریں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی جانچ پڑتال کر لیا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو جانچ پڑتال کرنے کا حکم دیا ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، لہٰذا تحقیق کریں، جانچ پڑتال کریں، اور اس قسم کے واقعات اور قصے جو اس طرح سے بدعتی مولوی بیان کرتے ہیں لوگوں میں اور اپنا عقیدہ بناتے ہیں اور امت کی طرف جھوٹ بات بولتے ہیں کہ امت کا بھی یہی عقیدہ ہے، ایسے مولویوں کے بارے میں لازم ہے کہ اس کی ہر بات کو چیک کریں، اس کی ہر بات کی تحقیق کریں، صحیح ہو تو مانیں، صحیح نہ ہو تو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اور سوال کریں کہ کیا آپ نے اس کی سند کو چیک کیا ہے؟ سوال ضرور کریں میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر مولوی کی بات کی تحقیق کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔